اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن علی رضا بن موسیٰ کاظم جو امام محمد تقی کے والد ماجد ہیں، آپ کی کنیت ابو جعفر ثانی ہے۔ آپ کے مشہور القابات جواد، تقی اور ابن الرضا ہیں۔ آپ سلسلہ امامت میں 9ویں امام ہیں اور آل محمد میں سے ہیں۔ آپ 12 اماموں میں سب سے کم عمر امام تھے اور آپ کی عمر 25 سال تھی۔ اب میں آپ کو غیر شیعہ کتب سے امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ روایات پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ روایت تذکرۃ الخواص میں صفحہ نمبر 391 میں لکھی ہوئی ہے کہ محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ اور بعض کہتے ہیں ابو جعفر تھی۔ ان کی ولادت 195 ہجری میں اور وفات 220 ہجری میں ہوئی۔ ان کی عمر 25 سال تھی۔ وہ اپنے علم، تقوی اور زہد و سخاوت میں اپنے باپ کی طرح تھے۔ جب آپ کے والد فوت ہوئے تو آپ مامون کے پاس تشریف لائے۔ اس نے آپ کی عزت و تکریم کی اور وہ کچھ دیا جو آپ کے والد گرامی کو دیتا تھا، اور اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح بھی آپ کے ساتھ کیا۔ بنی عباس مامون کے خلاف بھڑک اٹھے۔ انہوں نے قاضی یحییٰ بن اقسم کو رشوت دی تاکہ وہ کچھ مسائل بنا کر پیش کرے جن میں محمد جواد کی غلطیاں معلوم ہوں اور ان کا امتحان کیا جائے، اور یہ کہ محمد جواد نے سب مسائل کا جواب شافی دیا۔ یہ روایت تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 715 میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ اور اس یعنی مامون نے محمد بن رضی یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کا نکاح اپنی بیٹی ام الفضل سے کیا اور اسے 2 کروڑ درہم دینے کا حکم دیا اور کہا کہ میں نے چاہا ہے کہ میں ایسے شخص کا دادا بنوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی بن ابی طالب نے جنا ہو۔ سامعین، یہاں پر مترجم نے نانا کا غلطی سے ترجمہ دادا کر دیا ہے، اور تاریخ مسعودی حصہ سوم صفحہ نمبر 520 پہ لکھا ہوا ہے کہ ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا مامون کے پاس پہنچا۔ اس وقت وہ مرو میں تھا۔ مامون نے اس کا بہت احترام کیا اور تمام خاص دوستوں سے مشورہ کر کے انہیں بتایا کہ اس نے حضرت عباس اور حضرت علی کی اولاد کے متعلق بہت غور کیا ہے، مگر اس نے اپنے وقت میں علی بن موسیٰ رضا یعنی امام علی رضا علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو امر خلافت کا حقدار نہیں پایا۔ پس اس نے اس کی یعنی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولی عہدی کی بیعت لی اور اس کے یعنی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو درہم و دنانیر پر ڈھالا، یعنی سکوں پر امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پرنٹ کروا دیا، اور محمد بن علی بن موسیٰ رضا یعنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بیٹی ام الفضل کی شادی کر دی۔ اور سامعین، سوائق محرقہ جو شیعہ دشمنی میں لکھی گئی کتاب ہے اور اسے ابن حجر مکی نے لکھا تھا، اگر آپ کے پاس اس کا مطبوعہ شبیر برادرز کا ہے تو اس میں صفحہ نمبر 682 تا 685 میں، اور اگر آپ کے پاس مطبوعہ مکتبۃ الجمال فیصل آباد ہے تو اس میں صفحہ نمبر 472 میں لکھا ہوا ہے کہ درست بات یہ ہے کہ بالاتفاق مامون کے زمانے میں علی رضا فوت ہو گئے تھے اور انہوں نے متوکل کا زمانہ نہیں پایا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 55 سال تھی۔ آپ سے پہلے 5 لڑکے اور 1 لڑکی فوت ہو چکی تھی، جن میں سب سے بڑا محمد الجواد یعنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام تھا، لیکن وہ لمبی زندگی نہ پا سکا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک دفعہ آپ یعنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد یعنی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 1 سال بعد کھڑے تھے اور بچے بغداد کی گلیوں میں کھیل رہے تھے کہ مامون کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ سب بچے بھاگ گئے، لیکن محمد یعنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہے۔ اس وقت آپ یعنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 9 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس یعنی مامون کے دل میں آپ یعنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ڈال دی۔ اس یعنی مامون نے کہا کہ اے بچے، تجھے بھاگنے سے کس نے روکا؟ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جواب دیا کہ اے امیر المومنین، راستہ تنگ نہیں تھا کہ میں اسے آپ کے لیے کھلا کر دیتا، اور میرا کوئی جرم بھی نہیں کہ میں آپ سے ڈروں، اور آپ کے بارے میں مجھے حسن ظن بھی ہے
کہ آپ بے گناہ کو تکلیف نہیں دیتے۔ تو مامون امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو اور حسن صورت سے بہت متعجب ہو کر کہنے لگا، آپ کا اور آپ کے باپ کا کیا نام ہے؟ تو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ میرے والد کا نام محمد بن علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو مامون نے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے باپ کے لیے رحم کی دعا کی اور اپنے گھوڑے کو چلا کر لے گیا۔ اس کے پاس ایک شکاری باز تھا۔ جب وہ آبادی سے دور ہو گیا تو اس نے باز کو ایک تیتر پر چھوڑا۔ باز غائب ہو گیا، پھر فضا میں واپس آیا تو اس کی چونچ میں ایک چھوٹی سی زندہ مچھلی تھی۔ اس بات سے مامون بہت متعجب ہوا۔ اس نے بچوں کو اسی حال میں دیکھا اور محمد یعنی امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پاس کھڑے پایا۔ تمام بچے سوائے محمد یعنی امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھاگ گئے۔ مامون نے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو کر کہا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے سمندر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں جنہیں بادشاہوں اور خلیفوں کے باز شکار کرتے اور ان سے اہل بیت مصطفیٰ کی اولاد کا امتحان لیتے ہیں۔ مامون نے کہا، آپ فی الحقیقت ابن الرضا ہیں۔ پھر وہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے آیا اور امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت اعزاز و اکرام کیا، اور جب اسے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی صغر سنی یعنی بچپن کے باوصف یعنی خوبیوں اور امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم و فضل و کمال عظمت اور ظہور برہان کا پتہ چلا تو وہ ہمیشہ آپ سے مہربانی سے پیش آتا رہا، اور اس نے اپنی بیٹی ام الفضل کو امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیاہ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن عباسیوں نے اسے اس خوف سے منع کر دیا کہ کہیں وہ آپ کو ولی عہد ہی نہ بنا دے، جیسے ان کے باپ یعنی امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو ولی عہد بنایا تھا۔ جب انہیں یعنی عباسیوں کو بتایا گیا کہ اس یعنی مامون نے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو باوجود بچپنے کے تمام اہل فضل سے علم و معرفت اور حلم میں ممتاز ہونے کی وجہ سے پسند کیا ہے، تو انہوں نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان امور سے متصف ہونے میں جھگڑا کیا۔ پھر انہوں نے یعنی عباسیوں نے وعدہ کیا کہ وہ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحان کے لیے کسی آدمی کو بھیجیں گے۔ پس انہوں نے یحییٰ بن اقسم کو امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا اور وعدہ کیا کہ اگر وہ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو مامون سے الگ کر دے تو وہ اسے یعنی یحییٰ بن اقسم کو بہت کچھ دیں گے۔ پس وہ خلیفہ کے پاس حکومت کے خاص آدمیوں اور ابن اقسم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ مامون نے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خوبصورت فرش بچھانے کا حکم دیا۔ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بیٹھ گئے تو یحییٰ بن اقسم نے امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل دریافت کیے۔ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نہایت اچھے اور واضح جواب دیے۔ مامون نے آپ سے کہا کہ ابو جعفر، آپ نے بہت اچھا کیا، اگر آپ چاہیں تو یحییٰ بن اقسم سے بھی ایک مسئلہ پوچھ لیں۔ تو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے یحییٰ بن اقسم سے کہا، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جو دن کے پہلے حصے میں ایک عورت کی طرف حرام نظر سے دیکھے، پھر دن کے بلند ہونے پر اس کے لیے حلال ہو جائے، پھر ظہر کے وقت حرام ہو جائے، پھر عصر کے وقت حلال ہو جائے، پھر مغرب کے وقت حرام ہو جائے، پھر عشاء کے وقت حلال ہو جائے، پھر آدھی رات کو حرام ہو جائے، پھر فجر کو حلال ہو جائے؟ یحییٰ بن اقسم نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا۔ تو محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یہ وہ لونڈی ہے جسے ایک اجنبی نے بنظر شہوت دیکھا جو حرام ہے، پھر دن کے بلند ہونے پر اسے خرید لیا اور ظہر کے وقت آزاد کر دیا، اور عصر کے وقت اس سے شادی کر لی، اور مغرب کے وقت اس سے زہار کر لیا، اور عشاء کے وقت کفارہ دے دیا، اور نصف رات کے وقت اسے طلاق رجعی دے دی، اور صبح کے وقت اس سے رجوع کر لیا۔ اس موقع پر مامون نے عباسیوں سے کہا، جن باتوں سے تم انکار کرتے تھے اب تم نے انہیں سمجھ لیا ہے؟ پھر اسی مجلس میں مامون نے اپنی بیٹی کو امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیاہ دیا۔ پھر امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی بیوی ام الفضل کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔ ام الفضل نے اپنے باپ یعنی مامون کے پاس امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکایت کی
کہ امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کر لی ہے، تو ام الفضل کے باپ مامون نے جواب دیا کہ ہم نے تمہاری شادی ان کے ساتھ اس لیے نہیں کی کہ ہم ان پر حلال کو حرام کر دیں، اس لیے دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، شمائل، خصائل اور خصائص لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو مزید علمی اور تحقیقی ویڈیوز بر وقت دیکھنے اور سننے کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم۔